خوش آمدید listeners. Today I am going to start episode number 3 of سکون محرم از قلم حرم شم. امارا اسے لے کر ایک اونچی سی بلڈنگ میں آئی تھی جو کہ شاید ایک ہوٹل تھا. وہ اسے ایک کمرے میں تیار ہونے کے لیے لے کر گئی تھی. خود امارا جینز کے اوپر شارٹ سا سلیو لیس فراک پہن کر تیار ہوئی تھی. پھر اس نے ایک نظر علیحہ کو دیکھا. تم نے تیار نہیں ہونا؟ اس کی بات پر علیحہ نے حیرت سے اپنے سوٹ کی جانب دیکھا. تیار تو ہوں. امارا اس کی بات پر ہنس دی تھی. جس پارٹی میں ہم جا رہے ہیں نا وہاں ایسے کپڑے پہنو گی تو سب تم پر ہنسیں گے. امارا کی بات پر علیحہ پریشانی سے اپنے کپڑے کو دیکھنے لگی تھی. یہ اس کا سب سے شاندار جوڑا تھا. تو میں کیا پہنوں؟ علیحہ کے پریشانی سے پوچھنے پر امارا نے صوفے سے ایک شاپنگ بیگ اٹھا کر علیحہ کے حوالے کیا. یاد ہے یہ؟ اس دن ہم نے تمہارے لیے خریدا تھا. تم یہ پہن لو. علیحہ نے اسے شاپنگ بیگ کو کھول دیا تھا تو اسے وہی جینز اور پیلی ٹاپ نظر آئی تھی جو امارا نے اس دن اس کے لیے خریدا تھا. میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی امارا. علیحہ نے انکار میں سر ہلا کر کہا تو امارا نے گہرا سانس لیا تھا. دیکھو علیحہ، اگر تم ہائی سوسائٹی میں قدم رکھنا چاہتی ہو تو تمہیں یہاں کے مطابق چلنا پڑے گا. تمہارے ایسے کپڑے پہننے پر کوئی تمہیں عجیب نگاہوں سے نہیں دیکھے گا کیونکہ ہم لوگ مڈل کلاس لوگوں کی طرح اتنی چھوٹی سوچ نہیں رکھتے کہ لڑکی کو اس کے کپڑوں سے جج کریں. یہ تمہارا جسم ہے، تم جو چاہے اس پر پہن سکتی ہو. لیکن امارا، کوئی لیکن ویکن نہیں. اگر خود کو بدلو گی نہیں تو بلال کو امپریس کیسے کرو گی؟ اسے تم اس قابل تو لگو کہ وہ 4 لوگوں میں تمہیں اپنی بیوی کے طور پر انٹروڈیوس کروا سکے. لیکن سوری ٹو سے، اگر تم اس چادر کا دامن نہیں چھوڑو گی تو ایسا نہیں ہونے والا. امارا کی بات پر علیحہ نے پریشانی سے ہاتھ میں موجود کپڑوں کو دیکھا تھا اور پھر واش روم میں انہیں چینج کرنے چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر آئی تو امارا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی. ٹائٹ سی جینز اور بمشکل کمر تک آتے اس ٹاپ میں وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی. ٹاپ کے بازو تو پورے تھے لیکن کاندھوں پر کپڑا نہیں تھا اور یہ بات علیحہ کو پریشان بھی کر رہی تھی مگر اس نے کچھ کہا نہیں. اب ٹھیک ہے؟ علیحہ کے پوچھنے پر امارا مسکرا دی تھی. پرفیکٹ. بس یہاں آؤ، تمہیں تیار کرتی ہوں. پھر دیکھنا بلال تو کیا اور ہی کتنے لڑکے فلیٹ ہو جائیں گے تم پر. امارا نے اسے پکڑ کر صوفے پہ بیٹھایا اور اپنا میک اپ نکال کر اسے کرنے لگی. اس کے چہرے پر فاؤنڈیشن لگانے کے بعد امارا نے ہلکا سا بلش اور ہائی لائٹر لگایا. آنکھوں پر تیکھا سا آئی لائنر لگا کر پلکوں کو مشکارا لگا کر مزید گھنا اور خوبصورت کر دیا. اس کے گلابی ہونٹوں پر بولڈ ریڈ کلر کی لپسٹک لگائی. اس کے بعد امارا نے 2 لٹیں اس کے چہرے پر نکال کر باقی بالوں کو اونچی پونی میں باندھ دیا تھا. اسے مکمل تیار کر کے امارا کا منہ واو شیپ میں کھل گیا تھا. واو یار، ایک بار دیکھو خود کو، مر مٹو گی خود پر. امارا نے ایسا کہا تو علیحہ نے اٹھ کر شیشے میں دیکھا اور حیرت سے آنکھیں پھاڑے خود کو دیکھنے لگی. وہ تو خود کو پہچان بھی نہیں پا رہی تھی. چلو پارٹی میں چل کر بجلیاں گراتے ہیں سب پر. امارا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر ایک لفٹ کے ذریعے ایک بڑے سے ہال میں لے آئی تھی جہاں رنگ برنگی لائٹس جل رہی تھیں اور لڑکے لڑکیاں اپنے میوزک پر ناچ رہے تھے. نہ جانے کیوں وہاں اس حالت میں آ کر علیحہ کو بہت عجیب لگا تھا. اچھا ہے نا؟ امارا نے پوچھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ہاں میں سر ہلایا. سچ تو یہ تھا اسے اس ماحول سے وحشت ہو رہی تھی. تبھی بلال ان دونوں کے پاس آیا تو امارا اسے دیکھ کر مسکرائی. کیسی لگ رہی ہے اپنی کیوٹی؟ امارا کے پوچھنے پر بلال نے علیحہ کی جانب دیکھا. اس کی آنکھیں حیرت سے ابلنے کو تیار تھیں. او مائی گاڈ، کیا یہ سچ میں علیحہ ہے؟ نہ کرو یار، میں تم سے یہی پوچھنے آ رہا تھا کہ کس پری کو ساتھ لے کر گھوم رہی ہو. اپنی تعریف پر علیحہ کے رخسار گلابی ہوئے اور اس نے اپنا سر جھکا لیا. ہے نا؟ پہلے تم نے اسے ہمیشہ چادر میں لپٹے ہوئے دیکھا تھا نا؟ ریئل بیوٹی تو آج سامنے آئی ہے. خیر تم دونوں باتیں کرو، میں ذرا باقی سب سے مل لوں. امارا اتنا کہہ کر وہاں سے جانے لگی لیکن علیحہ نے فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور انکار میں سر ہلانے لگی. چل علیحہ، یہیں پر ہوں میں، تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اوکے؟ امارا نے اسے سمجھایا اور سامنے نظر آنے والے لڑکے لڑکیوں کے ایک گروپ میں جا کر کھڑی ہو گئی. تم سچ میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو علیحہ. علیحہ اپنا سر جھکا کر بے چینی سے اپنی انگلیاں چٹکانے لگی. تھینکس، وہ ہلکی سی آواز میں منمنائی. ریلیکس یار، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ انجوائے کرنے آئی ہو نا تو انجوائے کرو. بلال نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر کہا تو علیحہ نے ہاں میں سر ہلایا. ارے ہاں، یاد آیا، میں تمہارے لیے کچھ لایا تھا.
بلال نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی تھی۔ اس میں ایک خوبصورت سی نازک سی بریسلیٹ تھی جو بلال نے نکال کر علیحہ کے سامنے کی۔ یہ میں نے تمہارے لیے لیا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی مجھے بس یہ خیال آیا تھا کہ یہ صرف تم پر ہی اچھی لگ سکتی ہے۔ بلال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس میں بریسلیٹ پہنائی تو علیحہ آنکھوں میں چمک لیے اس مہنگی سی بریسلیٹ کو دیکھنے لگی۔ یہ بہت زیادہ اچھی ہے، تھینک یو، علیحہ نے نرمی سے کہا، پھر ایک خیال کے تحت اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ برتھ ڈے آپ کا ہے اور گفٹ آپ مجھے دے رہے ہیں۔ اٹس اوکے، تم باقی سب کی طرح نہیں ہونا علیحہ۔ اچانک ہی بلال نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا تو علیحہ کا سانس اس کے سینے میں ہی اٹک گیا۔ تم سب سے خاص ہو، بلال نے اس کا ہاتھ سہلایا۔ علیحہ کو اس کے لمس سے عجیب سی گھبراہٹ ہوئی تھی تو اس نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ تبھی امارا مسکراتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ اب کچھ کھا پی لیں یا صرف باتیں ہی کرنی ہیں؟ اتنا کہہ کر امارا نے ویٹر کو اشارہ کیا تو وہ ان کی جانب آیا اور 3 گلاس ان کے سامنے کیے۔ بلال نے ایک گلاس پکڑ کر علیحہ کو دیا اور دوسرا امارا کو۔ تمہیں کچھ نہیں پینا؟ امارا نے اس کا خالی ہاتھ دیکھ کر پوچھا تھا۔ نو یار، میں ڈائٹ پر ہوں، کوک نہیں لے رہا ہوں آج کل، تم دونوں انجوائے کرو۔ امارا نے ہاں میں سر ہلایا تھا اور گلاس میں موجود مشروب پینے لگی۔ علیحہ نے بھی گلاس ہونٹوں کو لگا لیا تھا تو اسے اس کوک کا ذائقہ کچھ عجیب لگا تھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ ترش تھی، پھر بھی وہ یہ سوچ کر چپ چاپ اسے پی گئی تھی کہ شاید ان کے یہاں کی کوک ایسی ہی ہوتی ہے۔ سارا گلاس پی کر اس نے ویٹر کی ٹرے میں گلاس واپس رکھا۔ اچھی پارٹی ہے نا؟ امارا نے کہا تو علیحہ نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ وہ امارا کو کہنا چاہتی تھی کہ اب اسے واپس جانا ہے کیونکہ 8 بجے سے اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا، لیکن اچانک ہی علیحہ کا سر بری طرح سے چکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، بلال نے اسے کاندھے سے پکڑا تھا۔ ہے، تم ٹھیک ہو؟ علیحہ نے فوراً سے انکار میں سر ہلایا۔ چکر آ رہے ہیں بہت۔ علیحہ نے اپنا گھومتا ہوا سر تھاما تھا۔ لگتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے امارا، تم اس کو روم میں لے جاؤ۔ امارا نے علیحہ کو اپنے ساتھ لگایا اور اسے ایک روم میں لے جا کر بیڈ پر بیٹھایا تھا۔ تم یہاں ریسٹ کرو، میں آتی ہوں تمہارے لیے پانی لے کر۔ امارا اتنا کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی اور علیحہ نے اپنا سر تھاما جو بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ اچانک ہی وہ بے سود ہو کر بیڈ پر گر پڑی۔ سین چینج۔ شاکب کو آج گھر واپس آنے میں زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ آج کام کچھ زیادہ ہی تھا جس کی وجہ سے وہ چاہ کر بھی جلدی فارغ نہیں ہوا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ خدیجہ پر پڑی جو صحن میں لالٹین جلائے بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ شاکب نے انہیں دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آ گئے بیٹا تم؟ منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ شاکب نے ہاں میں سر ہلایا اور منہ ہاتھ دھونے اوپر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس نیچے آیا تو خدیجہ صحن میں موجود چارپائی پر کھانا لگا چکی تھی۔ لائٹ نہیں ہے کیا؟ شاکب نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کہاں بیٹا، صبح 10 بجے سے لائٹ خراب ہوئی ہے، ہمسایوں نے شکایت بھی کی تھی لیکن کسی کو خیال نہیں آیا، کوئی ایک بار دیکھنے بھی نہیں آیا۔ چھوٹا سا علاقہ ہے نا ہمارا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ خدیجہ نے اس کے پاس کرسی رکھ کر اس پر بیٹھتے ہوئے کہا تو شاکب نے حیرت سے ان کو دیکھا تھا۔ تو آپ مجھے فون کر دیتی نا، تم کیا کر لیتے بیٹا، یہ لوگ کسی کی کہاں سنتے ہیں۔ خدیجہ نے افسوس سے سر جھٹکا تھا۔ نہیں، بجلی پانی یا ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ مجھے بتایا کریں، میری بہت ہی واقفیت ہے، میں ابھی اپنے دوست سے کہتا ہوں یہاں کی لائٹ ٹھیک کروائے۔ اتنا کہہ کر شاکب نے جیب سے موبائل نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگا تھا۔ ہیلو، شاکب منور بات کر رہا ہوں۔ کال پک ہو جانے پر شاکب نے سنجیدگی سے کہا تھا، جس ایریا میں ہوں اس وقت وہاں صبح 10 بجے سے لائٹ نہیں ہے اور کمپلینٹ کے باوجود کوئی دیکھنے تک نہیں آیا۔ شاکب کا لہجہ کافی سخت تھا۔ خدیجہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ میں لوکیشن بھیجتا ہوں، اگلے 10 منٹ میں یہاں پہنچو اور لائٹ ٹھیک کرواؤ یہاں کی۔ اتنا کہہ کر شاکب نے کال ڈراپ کی اور لوکیشن بھیجنے کے بعد موبائل سائٹ پر رکھ دیا۔ دوست تھا تمہارا یا غلام؟ ایسے حکم دے رہے تھے تم تو اسے؟ خدیجہ کی بات پر شاکب ہنس دیا تھا اور کھانا کھانے لگا۔ شرافت کی زبان سمجھ نہیں آتی ہے ان کو اماں جی۔ شاکب نے کھانا کھایا تو اسے واپس سے فون آیا۔ ایک پوری ٹیم ان کے محلے میں لائٹ ٹھیک کرنے پہنچ چکی تھی۔ شاکب باہر گیا جہاں وہ لوگ موجود تھے۔ جلدی سے سارا مسئلہ ٹھیک کر کے وہ لائٹ واپس دے چکے تھے۔ شکر ہے اللہ کا، ورنہ صبح سے انتظار میں تھے کہ کب لائٹ ٹھیک ہو۔ اب تو مسجد میں وضو کے لیے پانی بھی ختم ہو گیا تھا، ایک بزرگ نے کہا تو شاکب نے وابڈا کے بندے کو گھورا تھا۔ سوری سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ہم کمپلینٹ پر ہی کام کیا کریں گے، آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہاں سے چلے گئے تھے وہ لوگ تو بزرگ نے حیرت سے شاکب کو دیکھا تھا۔
وہ بس میری واقفیت ہے نا وابڈا کے ایک آفیسر سے، میں نے اسے فون کیا تھا تو اس نے لائٹ ٹھیک کروا دی۔ اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ بھی ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ شاکب کی بات پر بزرگ مسکرا دیے۔ ہمیشہ خوش رہو بیٹا، اللہ تمہارا بھلا کرے، بہت ہی اچھے انسان ہو تم، بزرگ نے اس کا کاندھا تھپ تھپا کر کہا تھا اور وہاں سے چلے گئے۔ شاکب بھی محلے کے باقی آدمیوں سے ہاتھ ملاتا ہوا واپس گھر آیا تھا۔ شکر ہے بیٹا تم نے یہ مسئلہ تو ٹھیک کروایا، اللہ تمہیں مزید ترقی دے۔ ختیجہ کی بات پر شاکب مسکرا دیا، پھر اس نے نظر یہاں وہاں دوڑائی تھی۔ جب سے وہ آیا تھا اس نے علیحہ کو نہیں دیکھا تھا۔ اماں جی، وہ علیحہ سو گئی ہے کیا؟ نظر نہیں آئی کہیں بھی۔ شاکب نے جھجکتے ہوئے پوچھا تو ختیجہ مسکرا دیں۔ اپنی سہیلی کی سالگرہ پر گئی ہے، وہ بول رہی تھی 9 بجے تک آ جائے گی، بس آتی ہی ہوگی کچھ دیر میں۔ اس جواب پر شاکب کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ معاف کیجیے گا اماں جی، لیکن مجھے نہیں لگتا لڑکیوں کو اتنی دیر گھر سے باہر رہنا چاہیے۔ زمانہ بہت خراب ہے اماں جی، جگہ جگہ پر برے لوگ بیٹھے ہیں۔ شاکب کی پریشانی دیکھ کر ختیجہ پہلے حیران ہوئی، پھر شفقت سے مسکرا دیں۔ جانتی ہوں بیٹا، لیکن ضرورت سے زیادہ پابندیوں سے بھی بچے ضد میں آ جاتے ہیں، اسی لیے بعض اوقات ان کی بات ماننی پڑتی ہے۔ تم پریشان مت ہو، بس آ جائے گی وہ کچھ دیر میں انشاءاللہ۔ شاکب نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ مطمئن نہیں ہوا تھا۔ شاکب لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا چھت پر موجود اپنے کمرے میں چلا گیا اور ختیجہ صحن میں بیٹھ کر علیحہ کا انتظار کرنے لگیں۔ سین چینج۔ علیحہ بستر پر گری نیم و آنکھوں سے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بے ہوش نہیں تھی، دماغ، آنکھیں، کان سب کام کر رہے تھے، لیکن اس کے جسم میں اتنی بھی سکت نہیں تھی کہ وہ اٹھ پاتی، ایسے جیسے پورا وجود بے جان سا ہو گیا ہو۔ امارا! علیحہ نے خاموش لبوں سے امارا کو پکارنا چاہا لیکن کوئی آواز نہ نکلی۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز پہ علیحہ کے کانوں میں پڑی تھی۔ علیحہ کو لگا تھا امارا آئی ہوگی تو اس نے شکر کیا تھا، لیکن ایک مضبوط ہاتھ نے اسے کاندھے سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ وہ کاندھوں تک آتے بالوں والا ایک آدمی تھا جو آنکھوں میں ہوس لیے علیحہ کو سر سے لے کر پیر تک دیکھ رہا تھا۔ واہ کیا خوبصورت بلا ہاتھ لگی ہے! اتنا کہہ کر اس نے ہاتھ بڑھایا تھا اور علیحہ کے ٹوپ میں سے جھلکتے ہوئے برہنہ کاندھے کو چھوا تھا۔ علیحہ نے تڑپ کر اس سے دور ہونا چاہا، چیخنا چاہا، لیکن اس کی آواز اس کے حلق میں ہی دب چکی تھی۔ تم میری رات تو رنگین بناؤ گی ہی، اور باقی سب کی آنکھیں سیکنے کا بھی کام کرو گی۔ اتنا کہہ کر اس آدمی نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور کیمرہ آن کر کے علیحہ کی ویڈیو بنانے لگا۔ اس کا ہاتھ واپس علیحہ کے کاندھے پر گیا اور اس نے جھٹکے سے علیحہ کے بازو کو پھاڑ دیا۔ ایک خاموش چیخ علیحہ کے ہونٹوں سے نکلی، آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں۔ علیحہ اس سے دور جانا چاہتی تھی، خود کو بچانا چاہتی تھی، لیکن اس کا جسم اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ یا اللہ مجھے بچا لے، تجھے اپنی رحمت کا واسطہ مجھے یہاں سے بچا لے، علیحہ نے روتے ہوئے دل میں دعا کی۔ تبھی اس آدمی نے اپنے ہاتھ میں اس کی شرٹ کا گلا پکڑا تو علیحہ نے زور سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے بازو کی طرح اس کی باقی شرٹ پھاڑتا، اچانک سے ان کا دھڑام دروازہ کھلا تھا۔ پولیس نے ریڈ ڈال دی ہے، ایک آدمی نے کہا تو وہ آدمی شٹ کہہ کر جلدی سے علیحہ سے دور ہوا اور اس کمرے سے باہر بھاگا تھا۔ اب علیحہ بے بس سی بستر پر پڑی، باہر سے آنے والے شور اور جھگڑوں کو سننے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی کوئی اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ پولیس کا یونیفارم پہنے آدمی کو دیکھ کر علیحہ کی جان میں جان آئی۔ اس نے اپنے ہونٹ کھولے لیکن حلق سے کوئی آواز نہ نکلی۔ واہ، یہاں تو شراب نوشی کے ساتھ ساتھ جسم فروشی بھی چل رہی ہے، اریسٹ کرو اسے، اس کی عقل تو پولیس اسٹیشن میں ٹھکانے لگائیں گے، پولیس والے نے ساتھ آئی لیڈی کانسٹیبل سے کہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر علیحہ کو پکڑ کر اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگائی تھی اور اسے اپنے ساتھ لگاتی ہوئی وہاں سے لے جانے لگی۔ علیحہ کو لگ رہا تھا اس کا دل خوف سے بند ہو جائے گا، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اوپر سے اس کی بے بسی کی انتہا، وہ کچھ کر یا کہہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ علیحہ کو مجرموں والی گاڑی میں ڈال کر وہ پولیس اسٹیشن لائے اور اسے باقی لڑکیوں کے ساتھ جیل میں پھینک دیا تھا۔ علیحہ کو لگ رہا تھا اس کا دماغ پھٹ جائے گا، وہ بیچاری تو سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد ایک پولیس والی اندر آئی تھی اور علیحہ کو بازو سے پکڑ کر باہر لے آئی، جہاں ایک پولیس افسر بیٹھا تھا۔ لیڈی کانسٹیبل نے علیحہ کو پھینکنے کے سے انداز میں کرسی پر بیٹھایا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا اور کب سے کر رہی ہو یہ سب؟ پولیس آفیسر نے علیحہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ علیحہ نے چیخ چیخ کر کہنا چاہا کہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، لیکن ابھی بھی اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔
دیکھنے میں تو بچی لگ رہی ہے سر، لیکن کام دیکھو ان کے۔ لیڈی کانسٹیبل نے افسوس سے علیحہ کو دیکھ کر کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ پولیس آفیسر غصے سے گررایا، مگر علیحہ چاہ کر بھی کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ لگتا ہے سر اس کا نشہ ابھی اترا نہیں ہے۔ 2 منٹ دیں، ذرا اتار کر لاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر لیڈی کانسٹیبل نے علیحہ کو بالوں سے پکڑا تھا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتی ہوئی ایک جیل میں لے گئی تھی۔ وہاں پڑے ٹھنڈے پانی کی ٹپ میں اس نے علیحہ کا منہ ڈالا تھا اور اسے کتنی ہی ڈبکیاں لگوا دی۔ جب علیحہ کو لگتا کہ اس کا سانس رک جائے گا تو وہ اسے واپس سے باہر کھینچ لیتی اور اس کے 1-2 سانس بھرنے پر اس کا منہ واپس پانی میں ڈال دیتی۔ اب بول، کیا نام ہے تیرا؟ علیحہ کو کافی ساری ڈبکیاں لگوانے کے بعد لیڈی کانسٹیبل نے پوچھا۔ علیحہ قاسم۔ علیحہ کی زبان نے اس کا ساتھ دیا تو وہ بول اٹھی۔ یہ ہوئی نا بات، چل اب۔ وہ علیحہ کو بالوں سے کھینچتی ہوئے واپس لائی اور لا کر پولیس آفیسر کے سامنے پٹکا تھا۔ علیحہ قاسم نام ہے اس کا سر، اب پوچھ لیں جو پوچھنا ہے اس سے، سارا نشہ اتار دیا ہے اس کا۔ لیڈی کانسٹیبل کے کہنے پر پولیس آفیسر نے علیحہ کو دیکھا۔ اب بولو، کب سے کر رہی ہو یہ سب، یہ جسم فروشی؟ اس سوال پر علیحہ کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ نہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں تو اپنی دوست کے ساتھ وہاں گئی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، اپنی اماں کے پاس جانا ہے، علیحہ نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا تھا۔ واہ، ڈرامے تو دیکھو میڈم کے۔ مجھے دیں اسے سر، 2 ہاتھ لگیں گے نا تو جیسے زبان چلنے لگی ہے نا منہ سے سچ بھی پھوٹنے لگے گا۔ لیڈی کانسٹیبل نے اپنی شرٹ کے بازو اوپر کرتے ہوئے کہا۔ خوف سے علیحہ کا پورا جسم کانپ اٹھا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں امارا کے ساتھ وہاں گئی تھی۔ آپ اس سے پوچھ لیں، پلیز مجھے گھر جانے دیں، میری اماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ علیحہ نے رو کر کلاک پر وقت دیکھا جہاں اب رات کے 12 بج رہے تھے۔ شٹ اپ سر، مجھے کہیں، دیکھنا ابھی اس کی ساری شرافت نکالتی ہوں۔ لیڈی کانسٹیبل نے علیحہ کے بال زور سے پکڑے تو وہ سسک اٹھی۔ رابعہ چھوڑو اسے۔ پولیس آفیسر نے حکم دیا تو کانسٹیبل نے اسے چھوڑ دیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ علیحہ نے فوراً سے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ پوری بات بتاؤ مجھے۔ علیحہ نے روتے ہوئے اسے ہر بات بتا دی کہ کیسے امارا نے اسے اپنے کزن کے برتھ ڈے پر چلنے کا کہا تھا اور وہ گھر میں جھوٹ بول کر آئی تھی کہ امارا کے ساتھ اس کے گھر جا رہی ہے۔ پولیس آفیسر نے گہرا سانس لے کر فون اٹھایا۔ امی کا نمبر آتا ہے؟ علیحہ نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور ختیجہ کا نمبر لکھوا دیا۔ اسے بس اپنی ماں کا نمبر ہی زبانی یاد تھا۔ پولیس آفیسر نے فون کان سے لگایا اور تھوڑی دیر کے بعد بولا، جی آپ علیحہ قاسم کی امی بات کر رہی ہیں؟ پولیس آفیسر نے علیحہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی میں پولیس اسٹیشن سے بات کر رہا ہوں، آپ کی بیٹی اس وقت ہمارے پاس ہے۔ وہ ہمیں نشے میں دھت، نیم برہنہ حالت میں ایک ہوٹل میں ملی جہاں آوارہ لوگ فحاشہ عورتوں کو لے کر جاتے ہیں۔ پولیس آفیسر کے سخت الفاظ پر علیحہ کی روح تک کانپ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس کی پاکیزہ اور نیک ماں نے یہ لفظ کیسے برداشت کیے ہوں گے۔ ختیجہ کتنی ہی دیر علیحہ کا انتظار کرتی رہی تھی۔ 9 کے 10 بج گئے تھے لیکن علیحہ ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ اب تو خوف سے ان کا حلق تک سوکھ گیا تھا، پریشانی سے دماغ سن ہو رہا تھا۔ 10 بجے شاکب واپس نیچے آیا اور ختیجہ کو صحن میں بیٹھا دیکھ کر پریشان ہوا۔ کیا ہوا اماں جی، علیحہ ابھی تک واپس نہیں آئی؟ شاکب کی آواز پر ختیجہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں بیٹا، اور اس کی دوست کا نمبر بھی نہیں مل رہا ہے۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، نہ جانے کہاں ہے وہ۔ ختیجہ نے دوپٹے کے کونے سے اپنے آنسو پوچھے تو شاکب مزید پریشان ہوا۔ آپ مجھے اس کی سہیلی کا نمبر دیں۔ شاکب کے کہنے پر ختیجہ نے امارا کا نمبر نکال کر شاکب کو موبائل دیا تھا۔ قاسم نے نمبر ذہن نشین کیا اور اپنا موبائل نکال کر کسی کو کال کی۔ ایک نمبر بھیج رہا ہوں، اس کی لوکیشن معلوم کرو فوراً۔ شاکب نے اتنا کہہ کر کال بند کی اور امارا کا نمبر سینڈ کیا تھا۔ ختیجہ کو روتے دیکھ کر شاکب نے ان کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ آپ پریشان مت ہو اماں جی، میں کچھ کرتا ہوں، جلد ہی ڈھونڈ کر لاؤں گا اسے۔ شاکب نے ان کو دلاسا دیا اور بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ جس کو اس نے نمبر ٹریس کرنے کے لیے بولا تھا اس نے اسے بتایا کہ نمبر رنگ روڈ پر ہی بند کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کی لوکیشن نہیں ملی۔ شاکب نے اسے علیحہ کے بارے میں انفارمیشن بھیجی اور اسے کہا جلد از جلد اس کا پتہ لگائے۔ اب تو انہیں انتظار کرتے کرتے رات کے 12 بج رہے تھے لیکن نہ تو علیحہ گھر آئی تھی اور نہ ہی اس کا کچھ پتہ چلا تھا۔ شاکب نے غصے سے فون پکڑ کر کال ملائی۔
کیا جھک مار رہے ہو تم لوگ؟ 2 گھنٹے سے ایک لڑکی کو نہیں ڈھونڈ پا رہے ہو؟ آدھا گھنٹے میں اس کا پتہ لگاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ غصے سے کہہ کر شاکب نے فون بند کیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ کچھ دیر کے بعد خدیجہ کا فون بجا تو انہوں نے بے چینی سے کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو علیحہ، خدیجہ نے بے چینی سے روتے ہوئے کہا۔ جی، آپ علیحہ قاسم کی امی بات کر رہی ہیں؟ ایک آدمی کے منہ سے اپنی بیٹی کا نام سن کر خدیجہ پریشان ہوئی۔ جی، علیحہ کی امی بات کر رہی ہوں۔ علیحہ کے ذکر پر شاکب نے بے چینی سے خدیجہ کی جانب دیکھا تھا۔ جی، میں پولیس اسٹیشن سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کی بیٹی اس وقت ہمارے پاس ہے۔ وہ ہمیں نشے میں دھت نیم برہنہ حالت میں ایک ہوٹل میں ملی جہاں آوارہ لوگ فحاشہ عورتوں کو لے کر جاتے ہیں۔ الفاظ تھے یا انگارے جو خدیجہ پر گرے تھے۔ فون ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر ان کی گود میں گرا اور انہیں لگا ان کا دل بند ہو جائے گا۔ اماں جی، شاکب نے پریشانی سے انہیں تھاما اور فون پکڑ کر کان سے لگایا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ شاکب نے غصے سے پوچھا تھا۔ مسٹر، میں پولیس اسٹیشن سے انسپکٹر بات کر رہا ہوں۔ مس علیحہ قاسم اس وقت ہماری کسٹڈی میں ہیں۔ وہ ہمیں نشے کی حالت میں جسم فروشی والی جگہ پر ملی تھیں۔ شاکب کی لال آنکھوں میں جنون اترا تھا۔ اس کی پکڑ موبائل پر اتنی سخت ہوئی تھی کہ موبائل چٹکنے سے بمشکل ہی بچا تھا۔ آپ اسے وہیں رکھیں، میں کچھ دیر میں لائر کے ساتھ وہاں پر پہنچتا ہوں، اور اسے ہاتھ بھی مت لگائیے گا۔ اتنا کہہ کر شاکب نے فون بند کیا اور خدیجہ کو دیکھا جو سانس روکے نیم مردہ حالت میں وہاں بیٹھی تھی۔ آپ پریشان مت ہوں اماں جی، سب ٹھیک ہے۔ میں ابھی جا کر علیحہ کو لے کر آتا ہوں۔ پلیز آپ پریشان نہ ہوں، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ شاکب نے انہیں دلاسا دیا تو وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ شاکب نے گھر سے نکل کر ہمسایوں کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو سمرا نے دروازہ کھولا۔ کیا ہوا شاکب بیٹا، اس وقت تم یہاں، خیر تو ہے؟ سمرا نے پریشانی سے پوچھا۔ آنٹی، اماں جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ پلیز ان کے پاس چلی جائیں، میں کچھ دیر میں گاڑی لے کر آتا ہوں۔ سمرا نے فورا سے ہاں میں سر ہلایا اور اندر سے چادر لا کر اوڑھنے کے بعد خدیجہ کے گھر چلی گئی۔ شاکب نے کسی کو فون کیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہی ایک آدمی کار اور ایک وکیل کے ساتھ گلی کے نکڑ پر پہنچ چکا تھا۔ وہ لوگ جلدی سے پولیس اسٹیشن پہنچے تو شاکب بے چینی سے پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا اور یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ شاکب کو وہاں دیکھ کر انسپکٹر حیران ہوا۔ ڈی، علیحہ قاسم کہاں ہے؟ فورا اسے یہاں لاؤ، ہم اس کی بیل کروانے آئے ہیں۔ شاکب نے انسپکٹر کی بات کاٹ کر کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا اور لیڈی کانسٹیبل کو اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد لیڈی کانسٹیبل روتی ہوئی علیحہ کو وہاں لے آئی تھی۔ اس پر وہ فحش سا پھٹا ہوا لباس دیکھ کر شاکب نے اپنی مٹھیاں کسی تھیں، جبکہ شاکب کو وہاں دیکھ کر علیحہ کا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ شاکب نے وکیل اور ساتھ موجود آدمی کو سب ہینڈل کرنے کا اشارہ کیا اور خود آگے بڑھ کر اس نے علیحہ کا بازو پکڑ لیا۔ اب کی بار اس کی نظریں اس کے بھیگے لباس سے ظاہر ہوتی رنائیوں پر پڑی تو اس کی پکڑ علیحہ کے بازو پر بہت سخت ہو گئی۔ اس نے خود پر پہنا اپر اتار کر علیحہ پر ڈالا اور اسے کوہنی سے پکڑتا ہوا وہاں سے لے جانے لگا۔ ایک پل کو وہ وکیل کے پاس رکا تھا۔ اس کا نام تک پولیس کی ہسٹری میں نہیں رہنا چاہیے، اتنا کہہ کر شاکب اسے وہاں سے لے گیا۔ اس نے علیحہ کو گاڑی کی پیسنجر سیٹ پر پھینکا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ سارا راستہ گاڑی میں علیحہ کی سسکیاں گونجتی رہی تھیں، لیکن شاکب نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ شاکب نے گاڑی لا کر گھر سے ذرا سے فاصلے پر روکی تھی۔ گاڑی سے مت نکلنا، علیحہ کو سختی سے حکم دیتا ہوا وہ گاڑی سے نکلا اور گھر میں داخل ہوا، جہاں سمرا ابھی بھی زار و قطار روتی ہوئی خدیجہ کو دلاسے دے رہی تھی۔ شاکب، انہیں کیا ہوا ہے؟ تب سے بس روتی ہی جا رہی ہیں، کچھ بتا بھی نہیں رہی۔ سمرا نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں آنٹی، وہ بس ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی۔ آپ پریشان مت ہوں، میں آ گیا ہوں، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، آپ جا کر آرام کریں۔ سمرا نے ہاں میں سر ہلایا اور شاکب کو ان کے خیال رکھنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئیں۔ ان کے چلے جانے پر شاکب واپس گاڑی کے پاس آیا اور پیسنجر سائٹ کا دروازہ کھول کر علیحہ کو باہر نکالا۔ شاکب، آواز بھی نہ نکلے تمہاری۔ اگر ابھی تک تمہاری ماں کی عزت کا مکمل جنازہ نہیں نکلا تو اب اسے مت نکالو۔ شاکب بولنے سے زیادہ گررایا اور اسے سیدھا گھر لے گیا تھا۔ خدیجہ کو دیکھ کر علیحہ شاکب سے دور ہوئی اور خدیجہ کے پاس جا کر ان کے سینے سے لپٹ کر سسک سسک کر رونے لگی۔ بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر پہلے تو خدیجہ کو سکون آیا، لیکن پھر ان کی نظریں اس کے لباس اور حلیے پر پڑی۔ خدیجہ نے فورا سے علیحہ کو خود سے دور کیا۔ کیا ہوا تھا علیحہ؟ بتاؤ مجھے، کیسے پہنچی تو وہاں؟ اس کی ماں کے سوال پر علیحہ نے سہم کر انہیں دیکھا اور پھر ہر بات سچ سچ انہیں بتا دی۔
اب مزید اس نے اپنی ماں سے کچھ نہیں چھپایا تھا۔ بلال اور امارہ کے بارے میں سب کچھ اس نے ختیجہ کو بتا دیا۔ اماں، مجھے نہیں پتا تھا وہ مجھے ایسی جگہ پر لے جائیں گے، ورنہ میں جھوٹ بول کر چٹاخ۔ ایک زوردار تھپڑ نے علیحہ کے الفاظ اس کے منہ میں ہی روک دیے۔ علیحہ نے حیرت سے اپنی ماں کی جانب دیکھا تھا۔ 32 سال کی تھی میں جب تیرا باپ تیری ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈال کر چلا گیا تھا۔ جانتی ہے، سب نے مجھ سے کہا تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ اپنی زندگی، جوانی سب تیرے لیے وقف کر دیا تھا تاکہ تجھے کوئی مسئلہ نہ ہو، ختیجہ نے روتے ہوئے کہا، اور علیحہ کا سر شرمندگی سے جھک گیا، جبکہ شاکب خاموشی سے مٹھیاں بھینچے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ اتنے سالوں میں آج تک میں نے تیرے باپ کے نام پر ایک حرف نہیں آنے دیا۔ آج تک ایسا کچھ نہیں کیا کہ لوگ یہ کہہ سکیں کہ قاسم فیض کی بیوہ بد کردار ہے۔ ختیجہ کی بات پر علیحہ آنکھیں زور سے نیچے سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ اور تو نے ایک پل کے لیے بھی اس عزت کا نہیں سوچا؟ میری محبت، میرے بھروسے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ایک لڑکے سے ملتی رہی تاکہ اس سے شادی کر کے امیر ہو سکے۔ کیا نتیجہ نکلا اس کا علیحہ؟ آج حالت دیکھ اپنی، امیر تو کیا، کوئی شریف فقیر بھی تجھ پر تھوکنا پسند نہ کرے تھی۔ ختیجہ نے تڑپ کر کہا تو علیحہ مزید رونے لگی۔ اپنا آپ مار کر، اپنی جان جلا کر تیرے شوق پورے کرتی رہی میں، اور تو امیری کے شوق میں اس حد تک گر گئی۔ علیحہ، میرا دل کر رہا ہے تیری جان لے لوں۔ ختیجہ نے اپنے ہاتھ اس کی گردن پر رکھے تو شاکب آگے ہوا اور ختیجہ کے ہاتھ تھام کر انہیں علیحہ سے دور کیا۔ شاکب، اس سے کہو دور ہو جائے میری نظروں کے سامنے سے، ورنہ یا تو اپنی جان لے لوں گی یا اس کی۔ ختیجہ نے روتے ہوئے کہا تو شاکب نے انہیں دلاسا دیا۔ اماں، چلی جا یہاں سے علیحہ، دور ہو جا میری نظروں سے۔ ختیجہ نے اسے خود سے دور دھکیلا تو علیحہ روتے ہوئے اٹھی اور کمرے میں بھاگ گئی۔ شاکب نے انہیں جیسے تیسے چپ کروایا اور ڈاکٹر کو کال کرنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ڈاکٹر وہاں آیا۔ اس نے ختیجہ کا بی پی چیک کیا اور انہیں دوائی دے کر آرام کی تلقین کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ شاکب نے ختیجہ کو کمرے میں لٹا کر ان پر چادر ڈالی اور ان کا سر دبانے لگا۔ دوائی کے زیر اثر وہ کچھ ہی دیر میں سو گئیں تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ ایک نگاہ اس نے علیحہ کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا، جہاں سے اس کے سسک سسک کر رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاکب ان آوازوں کو نظر انداز کرتا ہوا اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ سین چینج۔ علیحہ صبح تک روتی رہی تھی۔ صبح اٹھ کر اس نے ختیجہ سے بات کرنا چاہی، لیکن ختیجہ نے اس کی جانب دیکھنا تک بھی گوارا نہیں کیا۔ اسے نظر انداز کرتی اپنا کام کرتی رہی۔ علیحہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس سے جو خطا ہوئی تھی وہ بہت بڑی تھی۔ اگر شاکب اسے پولیس اسٹیشن سے نہ چھڑاتا تو اس کا کیا ہوتا، یہ علیحہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شاکب صبح ہوتے ہی کام سے چلا گیا تھا۔ رات کے تقریباً 9 بجے وہ واپس آیا اور واپس آتے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد کسی نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو شاکب نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اماں جی، آپ یہاں؟ شاکب نے حیرت سے پوچھا اور انہیں اندر آنے کا کہا۔ ختیجہ خاموشی سے کمرے میں آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئیں۔ خیریت تو ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ شاکب نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی تھی بیٹا، ختیجہ نے سر جھکا کر کہا تو شاکب گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ جی کہیں۔ ختیجہ نے نم پلکیں اٹھا کر شاکب کو دیکھا۔ تم بہت اچھے انسان ہو بیٹا، مجھے سمجھ نہیں آتا تمہارا احسان کیسے چکاؤں۔ اگر تم نہ ہوتے تو میں کیا کرتی، ہماری عزت کی دھجیاں اڑ جاتی اور میں کچھ بھی نہ کر پاتی۔ ختیجہ اتنا کہہ کر رو پڑیں تو شاکب نے اپنا ہاتھ ان کے گھٹنے پر رکھا تھا۔ آپ مجھے شرمندہ مت کریں، میں آپ کے بیٹے کی طرح ہی ہوں، میں نے جو بھی کیا وہ میرا فرض تھا۔ ختیجہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ماشاء اللہ، تم بہت اچھے انسان ہو، بہت اچھی تربیت کی ہے تمہارے ماں باپ نے تمہاری۔ اپنے ماں باپ کے ذکر پر شاکب مسکرا دیا۔ میری امی تو مجھے پیدا کرتے ہی وفات پا گئی تھیں، مجھے میرے بابا نے ہی پالا ہے، انہوں نے اپنی ساری توجہ مجھے دی، میری خاطر دوسری شادی بھی نہیں کی، مجھے پڑھایا لکھایا، آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی وجہ سے ہوں۔ ختیجہ مسکرا کر اس تابیدار بچے کو دیکھ رہی تھی۔ کہاں ہوتے ہیں تمہارے بابا؟ 4 سال پہلے اچانک ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ اس بات پر ختیجہ کو افسوس ہوا اور انہوں نے اپنا سر جھکا لیا۔ آپ کو کوئی پریشانی ہے اماں جی؟ اگر کوئی بات ہے تو آپ ہچکچائیں نہیں، جو دل میں ہے وہ کہہ دیں۔ شاکب نے انہیں خاموشی سے انگلیاں چٹکاتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ پہلے تو ختیجہ خاموش رہیں، پھر انہوں نے سر اٹھا کر شاکب کی جانب دیکھا۔ مجھ پر ایک اور احسان کرو گے تم بیٹا؟ آپ حکم کریں۔
شاکب نے تابعداری سے جواب دیا۔ تم علیحہ سے نکاح کر لو۔ شاکب نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ضرور اس نے کچھ غلط سنا تھا۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اپنے دل کی خواہش بیان کر رہی ہوں۔ مجھے اپنی بیٹی کے لیے تمہارے جیسا جیون ساتھی چاہیے تھا، جو اس کا خیال رکھے، اسے ہر مشکل سے بچائے، خوددار ہو، اور جیسے تم نے اس کی حفاظت کی، میں جانتی ہوں تم سے بہتر اس کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ خدیجہ نے اپنا مدعا بیان کیا اور گہری نگاہ سے شاکب کو دیکھا تھا۔ ویسے بھی میں جانتی ہوں تم اسے پسند کرتے ہو۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے پسندیدگی، نرمی، احترام، فکر مندی، چاہت سب دیکھا ہے۔ خدیجہ نے شاکب کے دل کا حال اس کے سامنے بیان کیا۔ تم اس کے لیے بہت اچھے ساتھی رہو گے بیٹا، لیکن اگر تم اس سب کے بعد اسے اپنانا نہیں چاہتے تو میں سمجھ سکتی ہوں۔ شاید کوئی بھی مرد یہ سچ جان کر کسی عورت کو نہ اپنانا چاہے، اسی لیے کوئی زبردستی نہیں۔ تم جو فیصلہ لوگے مجھے قبول ہوگا۔ خدیجہ نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا، ایسی بات نہیں ہے اماں جی، مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں جانتا ہوں وہ نادان ضرور ہے، لیکن بہت پاکیزہ اور معصوم بھی ہے۔ شاکب کے اس کی عزت رکھنے پر خدیجہ کا دل بھر آیا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسے کسی امیر آدمی سے شادی کرنی ہے، جو اس کی خواہشات پوری کر سکے، اس کے شوق پورے کر سکے، اور میں ٹھہرا ایک معمولی سا ویٹر، کیا اسے میرا ساتھ منظور ہوگا؟ اس سب کے بعد بھی علیحہ کی پسند کو اہمیت دے کر شاکب اپنا مقام خدیجہ کی نظروں میں مزید بلند کر گیا تھا۔ تم اس کی فکر مت کرو، میں اسے سمجھاؤں گی۔ نہیں اماں جی، میں نہیں چاہتا کہ آپ اسے زبردستی میرے ساتھ سزا کے طور پر جوڑیں، اور اسے ساری زندگی یہ رشتہ صرف ایک سزا لگے اور کچھ نہیں۔ میں چاہتا ہوں جو محبت اور احترام میرے دل میں اس کے لیے، وہ اس کے دل میں میرے لیے بھی ہو۔ شاکب حق پر تھا، اور خدیجہ بھی یہ بات جانتی تھی۔ میں ایسا غصے میں یا اسے سزا دینے کے لیے نہیں کر رہی، میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ خدیجہ نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے سر اٹھا کر شاکب کو دیکھا۔ وہ عمر کے جس دہانے پر غلط راہوں پر چل پڑی ہے، وہاں سے میں اکیلی اسے واپس نہیں لا پاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی نادانی میں اس دلدل میں ڈوب جائے، میں اسے ایک مضبوط سہارے کے ساتھ جوڑ دینا چاہتی ہوں، جو اسے اس دلدل میں ڈوبنے سے بچا لے۔ خدیجہ نے اتنا کہہ کر اپنا سر جھکا لیا۔ میں اپنی بیٹی کو جانتی ہوں شاکب، وہ نادان ضرور ہے، لیکن دل کی بری نہیں۔ تم اسے محبت سے خود کے ساتھ باندھو گے تو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ تم سے بن جائے گی، پھر اس سے تمہارے امیر یا غریب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خدیجہ نے نظر اٹھا کر شاکب کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں تم اپنی محبت سے اسے بھی خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دو گے۔ شاکب نے گہری سنجیدگی سے انہیں دیکھا تھا۔ آپ یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ کیونکہ میں اپنی بیٹی کو جانتی ہوں، اور اس عرصے میں تمہیں بھی بہت اچھی طرح سے جان چکی ہوں۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو شاکب۔ خدیجہ نے نرمی سے کہا تو شاکب گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے خدیجہ کو دیکھا۔ آپ علیحہ سے بات کر لیں، اگر اسے کوئی اعتراض نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ شاکب کی بات پر خدیجہ مسکرا دیں اور اپنا ہاتھ شاکب کے سر پر رکھا۔ ہمیشہ خوش رہو بیٹا، خدا تمہیں بہت ترقیاں دے، ایک بوڑھی ماں کا سہارا بنے ہو تم۔ شاکب ان کی شفقت پر مسکرا دیا۔ خدیجہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں جی، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ اسے مجھ سے محبت ہو، میں کون ہوں اس سے نہیں۔ شاکب نے سر جھکا کر اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ پاکیزہ رشتہ اور تمہاری محبت اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دے گی۔ اتنا کہہ کر خدیجہ وہاں سے چلی گئیں، اور شاکب اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتا علیحہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت گولڈ ڈگر سے تھی، جو دولت کی خاطر مرد سے محبت کرتی ہیں، مگر اس کی قسمت تو دیکھو، اسے محبت ہوئی بھی تو ایک گولڈ ڈگر سے، اور اب وہی گولڈ ڈگر اس کی شریک حیات بننے جا رہی تھی۔ سین چینج۔ خدیجہ نے محلے کے بزرگوں کو اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ انہیں اپنی بیٹی کے لیے شاکب پسند ہے، اور وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرانا چاہتی ہیں۔ خدیجہ کے ہمسایوں نے بھی ان کی حمایت کی تھی، کیونکہ شاکب انہیں بھی بہت شریف اور سلجھا ہوا لگا تھا۔ خدیجہ نے جمعہ کی شام کو سب کو اپنے گھر پر مدعو کیا تھا، سب کی گواہی میں علیحہ اور شاکب کا نکاح ہو سکے۔ خدیجہ علیحہ کے کمرے میں داخل ہوئیں تو روز کی طرح اسے گمسم سا بستر پر بیٹھا ہوا پایا۔ خدیجہ نے اپنی شادی کا لال شرارہ علیحہ کے سامنے رکھا تھا۔ علیحہ نے حیرت سے نگاہیں اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ 3 دنوں سے انہوں نے علیحہ سے بات تک نہیں کی تھی، بس کمرے میں آ کر اسے کھانا دے جاتی، جو علیحہ بے دلی سے کھا لیتی۔ اسے پہن کر تیار ہو جاؤ علیحہ۔
اپنی ماں کی بات پر علیحہ نے سوالیہ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ آج تمہارا نکاح ہے۔ خدیجہ کے الفاظ علیحہ پر بجلی کی مانند گرے تھے۔ کس سے؟ علیحہ نے خوف سے بند ہوتے دل کے ساتھ پوچھا۔ تم یہ پوچھنے کے قابل نہیں رہی علیحہ۔ جو لڑکیاں اپنے ماں باپ کی عزت پیروں تلے رونتی ہیں نا، ان کے نکاح پھر اسی طرح سے کرتے ہیں۔ خدیجہ نے حد درجہ بے رخی سے کہا تھا تو علیحہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور خدیجہ کے پیروں میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ ان پر رکھ دیے۔ مجھے معاف کر دو اماں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے مار لو، جو مرضی سزا دے دو، لیکن ایسا مت کرو، علیحہ نے روتے ہوئے کہا۔ لیکن خدیجہ کو اس پر ذرا سا بھی رحم نہیں آیا۔ اگر چاہتی ہو کہ تمہیں معاف کر دوں تو اسی وقت چپ چاپ یہ جوڑا پہن کر نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اماں، جیسا کہا ہے ویسا کرو، ورنہ یقین جانو روز قیامت تمہیں دودھ بھی نہیں بخشوں گی۔ اتنا کہہ کر خدیجہ کمرے سے باہر چلی گئی اور علیحہ فرش پر بیٹھی سسک سسک کر رونے لگی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی نادانی کی اسے اتنی بڑی سزا ملے گی۔ اس نے ایک نظر اس شرارے کو دیکھا تھا اور مردہ ہاتھوں سے اسے پکڑتی ہوئی کپڑے بدلنے چلی گئی۔ بغیر کسی زیور، بغیر کسی سنگار کے بھی اس کا روپ اس لال جوڑے میں چاند کی طرح سے دمک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد خدیجہ کمرے میں داخل ہوئیں اور اس کا گھونگھٹ نکال دیا۔ ایک مولوی اس کے پاس کرسی پر بیٹھا اور نکاح نامہ اس کی گود میں رکھا۔ علیحہ قاسم ولد قاسم فیض، آپ کا نکاح شاکب منور ولد منور خان کے ساتھ حق مہر 2,00,000 سکہ راج الوقت ہونا طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ شاکب منور کے نام پر علیحہ نے نم شکوہ کناں آنکھوں سے ماں کو دیکھا تھا۔ اس کی ماں نے اس کے ساتھ یہ کیسا بدلہ لیا تھا؟ شہزادوں کے خواب دیکھنے والی لڑکی کو ایک معمولی ویٹر کو دے دیا تھا، وہ بھی وہ ویٹر جو اس کی بدنامی کے بارے میں جانتا تھا، جو اسے نیم برہنہ حالت میں پولیس اسٹیشن سے اٹھا کر لایا تھا۔ قبول ہے، علیحہ نے اپنے آنسو پیتے ہوئے خود پر ضبط کر کے کہا۔ اب جو بھی تھا اسے یہ فیصلہ ماننا تھا، کیونکہ جو لڑکیاں اپنی حد پار کرتی ہیں پھر ان کے پاس کوئی اپنی بات کہنے کا حق نہیں بچتا۔ سین چینج۔ نکاح کی رسم مکمل ہو چکی تھی۔ اس کی چاہت، اس کی علیحہ اس کے نام لکھتی گئی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کھانے کے بعد شاکب اور خدیجہ نے سب مہمانوں کو الوداع کیا۔ سبھی اس نکاح سے خوش نظر آ رہے تھے اور خدیجہ کو خوش نصیب سمجھ رہے تھے جسے اپنی بیٹی کے لیے گھر بیٹھے بٹھائے ہیرے جیسا شوہر مل گیا تھا۔ شاکب۔ سب مہمانوں کے چلے جانے کے بعد خدیجہ نے شاکب کو مخاطب کیا تو اس نے سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ جی بیٹا، میں ذرا یہ مٹھائی محلے میں تقسیم کر آؤں، تم علیحہ کو دیکھ لینا، کچھ کھا لے۔ خدیجہ نے ایک ٹرے پکڑاتے ہوئے جان بوجھ کر شاکب کو کہا تھا تاکہ وہ دونوں کچھ وقت ایک ساتھ گزار لیں، ایک دوسرے کو سمجھ لیں۔ شاکب نے ہاں میں سر ہلایا تو خدیجہ اس کے سر پر پیار دیتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ شاکب دروازہ لوک کر کے کچن میں آیا جہاں کھانا پڑا ہوا تھا۔ اس نے علیحہ کے لیے کھانا نکالا اور ٹرے میں رکھ کر اس کے کمرے کی جانب چل دیا۔ پہلے اس نے دروازہ نوک کرنے کا سوچا، پھر خیال آیا کہ اندر موجود لڑکی اب کوئی غیر نہیں بلکہ اس کی بیوی تھی، اس کی ملکیت۔ اپنی پسند پر یہ احساس ملکیت کس قدر خوشگوار تھا، یہ کوئی شاکب سے پوچھتا۔ شاکب دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو پہلی نظر اپنی دلہن پر پڑی جو بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی تکیے میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ لمبے بالوں کی چوٹی کمر پر پڑی تھی جبکہ دوپٹہ فرش پر پڑا اپنی ناقدری پر رو رہا تھا۔ شاکب نے کھانا میز پر رکھا اور پہلے تو کچھ فاصلے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا جس کا نازک وجود رونے کی شدت سے لرز رہا تھا۔ ایسا کیا ہو گیا ہے جو اتنا رو رہی ہو؟ نکاح ہی ہوا ہے ابھی، رخصت ہو کر سسرال جانے میں ابھی وقت ہے۔ شاکب کی آواز پر علیحہ کے آنسو تھمے اور وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ کیوں کی تم نے مجھ سے شادی؟ سب جانتے ہو نا کہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ، جانتے ہو نا کس حال میں کس جگہ سے ملی تھی، سب جانتے ہوئے بھی قبول کر لیا مجھے، غیرت نہیں ہے کیا تم میں؟ علیحہ نے روتے ہوئے پوچھا تو شاکب سینے پر ہاتھ باندھ کر مسکرا دیا۔ ہے نا غیرت، بہت غیرت ہے۔ پہلے میرا تم پر کوئی حق نہیں تھا، اسی لیے کی وہ بے وقوفی تم نے۔ اب تمہارے جسم و جان کا مالک بن گیا ہوں نا تو یقین جانو اگلی بار ایسا کچھ سوچنے سے پہلے بھی تمہاری روح کانپ جائے گی۔ شاکب کی آنکھیں اور اس کی باتوں میں احساس ملکیت اور حق دیکھ کر علیحہ کا روم روم کانپ اٹھا۔ نہیں کرنا چاہتی تھی میں تم سے شادی، کیا دے سکتے ہو تم مجھے سوائے محرومیوں اور صبر کی تلقین کے؟ میرا کوئی خواب پورا کرنے کے قابل نہیں تم۔
اس بات پر شاکب کو نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ آیا۔ کیسی عورت تھی یہ؟ دولت کی چکا چوند کے پیچھے اتنا خوار ہونے کے باوجود اس کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ جو بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، اب تمہارا مجازی خدا ہوں، چاہو یا نہ چاہو، اب اس ویٹر کو اپنا شوہر ماننا ہی پڑے گا۔ علیحا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں مانتی میں تمہیں اپنا شوہر، سنا تم نے؟ نہیں ہو تم میرے قابل، نہیں ہو۔ اب کی بار شاکب کی بس ہوئی تھی۔ وہ غصے سے اس بیوقوف لڑکی کے پاس آیا اور اسے کمر سے پکڑ کر جھٹکا دے کر اپنے قریب کیا۔ تو کون ہے تمہارے قابل؟ ہاں، وہ لڑکا جس کے پیچھے تم ہوٹل گئی تھی، جو تمہیں نشے میں دھت پھٹے ہوئے لباس کے ساتھ جیل میں سڑنے کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ شاکب نے لال انگارہ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ تو علیحا نے غصے سے اسے دیکھا۔ وہ اپنی باتوں سے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ بنا کسی سنگار کے لال جوڑے میں سجی وہ پہلے ہی اس کے لیے سراپائے امتحان بنی ہوئی تھی، اور اب تو اپنی باہوں میں اس کا دوپٹے سے بے نیاز ملائم لرزتا ہوا وجود محسوس کر کے شاکب کو اپنا ایمان ڈگمگاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا، اس پر اپنی مہر ثبت کرتا، علیحا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، چھوڑ دو مجھے، کوئی حق نہیں ہے تمہارا مجھ پر، تم مجھے طلاق کے الفاظ اس کے منہ میں آتے ہی اس کے ملائم بال شاکب کی سخت گرفت میں آئے تھے۔ خود سے جڑے رشتوں کو آخری سانس تک نبھانے کا عادی ہوں میں۔ علیحا، شاکب، آج کے بعد یہ طلاق کا لفظ تمہاری زبان پر آیا تو زبان ہی کاٹ کر پھینک دوں گا، تاکہ پھر سے ایسی بکواس نہ کر سکوں۔ اور رہی حق کی بات، شاکب نے جھٹکے سے اسے اپنے اتنے قریب کیا کہ دونوں کے درمیان بمشکل انچ بھر کا فاصلہ رہ گیا۔ اس کی انتہائی قربت پر علیحا کا سانس اس کے سینے میں ہی اٹک گیا اور وہ اپنی آنکھیں زور سے میچ گئی۔ ابھی پورے محلے کے سامنے خدا کو گواہ جان کر تمہارا ہر حق اپنے نام کیا ہے، سب کے سامنے اٹھا کر بھی لے جاؤں گا نا یہاں سے، تو بھی کوئی نہیں روک پائے گا مجھے۔ شاکب کی آواز میں موجود شدت اور جنون محسوس کر کے علیحا کی روح تک کانپ گئی تھی۔ تم سر سے لے کر پیر کے ناخن تک صرف میری ہو، اپنی آخری سانس تک۔ شاکب نے اس کے خوف سے کپکپاتے گلابی لبوں کو دیکھا تو اسے اپنے گلے میں کانٹے اگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا غصہ اور جنون اس پر انڈیل کر اسے بے جان کر دیتا، اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے جھٹکے سے چھوڑا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی علیحا ہوش میں آئی اور خود پر ہوئی واردات یاد کر کے پھر سے سسک سسک کر رو دی۔ ایک طرف اسے پا کر شاکب کو اپنا ہر خواب پورا ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا، تو دوسری جانب شاکب کی بن کر علیحا کا ہر خواب ادھورا رہ گیا تھا۔ So this is the end of this episode. Don't forget to like, subscribe and comment. خدا حافظ.